السلام علیکم جی، میرا نام مہوش اجاز ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر، اور آج میں جس ڈرامے کے اوپر بات کر رہی ہوں یا جو ڈرامہ میں نہیں دیکھ رہی ہوں اس کے اوپر بات کر رہی ہوں، اس کا نام سن میرے دل ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ سن میرے دل دیکھ رہی ہیں نہیں دیکھ رہی ہیں، پلیز اس کا ریویو کریں، پلیز اس کے اوپر بات کریں. تو میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ڈرامہ مجھے پسند نہیں آتا میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، میں اس کے بیٹھ کے اس کے اوپر ٹریش نہیں کرتی ہوں. لیکن بہت سارے لوگوں کو سن میرے دل بہت پسند آ رہا ہے، اور وہ اس بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اس میں مسئلہ ایکچولی کیا ہے یا ملٹیپل پرابلمس اس کے اندر کیا ہیں. تو وداؤٹ شریڈنگ اینی بڈی یا وداؤٹ کسی کو برا بھلا کہے، میں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے سن میرے دل دیکھنا کیوں چھوڑ دیا. آپ سب کی طرح مجھے مایا علی اور وہاج علی کو ایک ساتھ اسکرین پہ دیکھنے کا بہت شوق تھا. وہاج ایک بہت اچھے ایکٹر ہیں ہمارے، اور مایا کی میں بہت پہلے سے فین ہوں. وہاج کا جو ستارہ ہے وہ بہت زور سے چمکا ہے آفٹر دا ڈرامہ سیریل تیرے بن، جس میں وہ یمنا زیدی کے ساتھ مرتسم کا کردار پلے کرتے نظر آئے تھے. اس کے اوپر تو چلے ہم بہت بات کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر چکے ہیں، لیکن سن میرے دل کے اوپر چھوٹی سی بات یہ کر لیتے ہیں کہ ایسا کیا ہے سن میرے دل میں جس سے میں اتنی فرسٹریٹ ہو گئی کہ میں نے اس کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. کہانی کا شروع ہی بہت ویئرڈ تھا. خلیل رحمان قمر صاحب جو ہیں، جب وہ محبت کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی بٹر نظریے سے بات کرتے ہیں. ان کا ایک بہت ہی ایسا نظریہ ہوتا ہے جس میں خواتین جو ہیں وہ اکثر ایٹ فالٹ ہوتی ہیں، خواتین جو ہیں وہ اکثر غلطی پہ ہوتی ہیں، اور مرد جو ہوتا ہے وہ انتہائی بیچارہ مظلوم، عقل کا مارا، محبت سے ہارا ایک انسان ہوتا ہے، جو کہ میرے خیال سے کافی ون ڈائمینشنل ویو ہے محبت کا. کہانی کا رخ جب اس طرح بدلا کہ صدف نامدار نے جب بلال عبداللہ سے 8 کروڑ روپے مانگے اپنے بھائی کے علاج کے لیے، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، مطلب کچھ بھی، اب آپ اس سے خود ہی انفر کریں کہ وہ کیا کچھ بھی تھا. اور صدف نامدار ایک اچھی بھلی نارمل سی لڑکی ہیں، اور جب انہوں نے اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے یہ آفر دی تو پہلے ہی وہ لال گھنٹی بج گئی میرے دماغ کے اندر کہ یہ کس قسم کی کیریکٹر بلڈنگ ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجبوری میں الٹے سیدھے ڈیسیجنز نہیں لیتے، مجبوری میں لوگ بہت غلط کام بھی کر لیتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے، میں نے یہ تو بالکل بھی نہیں کہا. لیکن وہ لوگ جو کہ جنرلی جن کی ایک مورل باؤنڈری بنی ہوئی ہوتی ہے لائف میں، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے. سملرلی کہانی میں بہت زیادہ اس بات کو اسٹیبلش کی گئی تھی کہ بلال عبداللہ ایک عیاش اور باش قسم کا آدمی ہے جس کی کوئی مورل باؤنڈری نہیں ہے، اور اس کو صدف کی شکل میں ایک مورل باؤنڈری اور ایک شریف لڑکی جسے وہ دکھ رہی ہے. اور بلال عبداللہ کی زندگی میں جب یہ لڑکی آتی ہے تو یہ اپنی ساری مورل باؤنڈریوں کو توڑتی ہوئی، ان کو چیر پھاڑ کرتی ہوئی بلال عبداللہ کی زندگی میں آ جاتی ہے، جس پہ بلال عبداللہ ان کو کہتے ہیں نو تھینک یو پلیز، میں بالکل بھی آپ کی اس مورل باؤنڈری کو رسپیکٹ کرتا ہوں جو کہ آپ خود توڑتی ہوئی آ گئی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ پیسے بھی دوں گا، یہ سارا کچھ دوں گا. تو سب سے پہلے تو پورا پریمس ہی امپلازبل ہے کہ ایک ایسا بلینئر جس کے پاس دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے، وہ 8 کروڑ ایسے بانٹتا ہوا پھر رہا ہے ٹو رینڈم امپلائیز. واٹس رانگ ود ہم، اینڈ یو ڈونٹ ریئلی سی واٹس رانگ ود ہم. آپ اس چیز کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیکھتے. اور اب جو کہانیاں بن رہی ہیں نا، اس میں کہیں نہ کہیں ریئلسٹک سائیکولوجیکل ایکسپلینیشنز دینا بڑی ضروری ہیں، جو کہ خلیل رحمان قمر صاحب نے اس کو ضروری نہیں سمجھا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے، میں امپورٹنٹ ہی نہیں ہے میرے لیے اس کو ایڈریس کرنا. کہانی میں جب اتنے خوبصورت لوگ ہوں، اتنی خوبصورت کاسٹ ہو، اتنا پیسہ لگا ہو، اتنے پیار سے کہانی بنائی ہوئی ہو، جس نے بھی بنائی ہے پوری ان کی ٹیم نے اتنی محنت کر کے یہ کہانی بنائی ہے، تو پھر who cares about logic, right? Wrong. We do care about logic. Audience does care about logic. اسی لیے اتنی بڑی کاسٹ کے ساتھ بھی یہ ڈرامہ وہ نمبرز نہیں کر سکا، وہ بات نہیں کر سکا، وہ چیزوں پہ ایڈریس نہیں کر سکا، یا اس لمٹ آف سکسیس پہ نہیں پہنچ سکا جو کہ پہنچ سکتا تھا بہت آسانی سے اگر آپ کی کہانی میں تھوڑا سا بھی سینس ہوتا تو. دین کمنگ فورتھ آگے جا کے جیسے جیسے کہانی بڑھتی رہی ہو، میں تب تک کہانی پھر بھی دیکھ رہی تھی. جب صدف نامدار جو ہیں وہ عمار سے بھی شادی کر لیتی ہیں، جس کو وہ انیشلی ریجیکٹ کر چکی ہوتی ہیں. عمار سے شادی کرنے کے بعد ان کی اور کہانی میں ٹوسٹ آتے رہتے ہیں. اینڈ بائی دیٹ ٹائم آئی ہیڈ ہیڈ انف. آئی سیڈ اوکے، آئی کی ناٹ واچ دس ڈراما اینی مور. مگر کیونکہ میں پاکستانی ڈراموں کی فین ہوں اور میں دیکھتی رہتی ہوں کچھ بھی کر کے، تو کبھی جھلک دیکھ لی، کبھی ایک سین دیکھ لیا، کبھی 2 سین دیکھ لیا، کبھی دل پہ پتھر رکھ کے پوری ایپیسوڈ بھی دیکھ لی. لیکن پھر بھی یہ اس ڈرامے نے، جو بھی میں نے سین دیکھے، جتنے بھی دیکھے، جب دیکھے، مجھے فرسٹریٹ کیا اس ڈرامے نے. اور مجھے دکھ اس بات پہ ہوا کہ میں ساری کاسٹ کی بہت بڑی فین ہوں، مایا، اسامہ، ہیرا،
अमर, जितने भी इसमें एक्टर्स हैं वो कमाल के हमारे एक्टर्स हैं, और वो ये ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट देखते हुए भी नहीं पढ़ा, सोचा भी नहीं कि ये किस किस्म की कहानी है, इसमें कोई ना सर है ना पैर है। हसीब हसन जो कितने ज़बरदस्त हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस कहानी को पिकअप कर लिया, विच वॉज़ अ बिट स्ट्रेंज टू मी। सो अब आपके सामने ये पूरी जो स्टोरी है वो तकरीबन ख़त्म होने को आ रही है या आ गई है, इट्स अबाउट टू एंड या एंड हो चुका है ये ड्रामा। लेकिन मैंने इसको टीजर्स के थ्रू देखते 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 फाइनली ये रियलाइज़ किया कि इस कहानी में कोई भी रिडेम्पशन नहीं थी, इस कहानी में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जिसके बाद आप कहते कि अच्छा ये जो इतना 40 एपिसोड्स विच इज़ ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने रादर जो हमने इस जर्नी को देखा, इसमें ओ नाउ इट मेक्स सेंस या नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वर डूइंग व्हाट दे वर डूइंग। नन ऑफ दैट हैपेंड एंड नन ऑफ दैट इज़ मेकिंग एनी सेंस। सो द आइडिया कि एक नॉन सेंसिकल स्टोरी प्रिटी से प्लेटर में ऑडियंस को दे दी जाएगी और ऑडियंस इसको कबूल कर लेगी, दैट आइडिया नीड्स टू रिटायर फ्रैंकली। आप इस तरह की कहानियाँ ऑडियंस को नहीं दे सकते, और वो कहानियाँ जो स्पेशली इतनी हार्मफुल हों, जितना उनका हार्मफुल मैसेज था कि अच्छी लड़कियां जो हैं वो ऐसी ही होती हैं। अच्छी लड़कियां ऐसी बिल्कुल नहीं होती हैं। अच्छी लड़कियां मुसीबत आने पे, और अच्छी लड़कियों की ज़िंदगियों में मुसीबतें बहुत आती हैं, एंड हु डजंट लाइक मनी, एवरीबडी लाइक्स मनी, बट नॉट एवरीबडी इज़ गोना गो एंड सेल देमसेल्व्स ऑफ टू द नियरेस्ट बिलियनियर दैट दे कैन फाइंड। एंड अनफॉर्चुनेटली खलील रहमान कमर साहब के दिमाग से जो ये कहानी तख्लीक हुई है उसमें यही एक बहुत ही हार्मफुल मैसेज दिया जा रहा है कि औरत ज़ात की जो शराफत है वो एक मेर ढकोसला है और कुछ नहीं। बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर भी कम्प्लीटली वाइट वॉश्ड है। वो क्यों करता है, क्या करता है, कोई रीज़न नहीं है, बस वो एक अच्छा बिलियनर है जो कि गलत काम भी कर लेता है जस्ट बाय द वे। सिमिलरली बाकी भी जो ख़वातीन इस प्ले में मौजूद हैं उनकी भी कोई सर पैर नहीं है, कम्प्लीटली अक़ल से आरी ख़वातीन हैं। मर्द भी जो हैं वो बस मोहब्बत में ऐसे हो जाते हैं, पागल ही हो जाते हैं, बस गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी यू आर समहाउ सपोज्ड टू फील सॉरी फॉर देम। सो आई जस्ट वांट टू से टू एनीबडी हु हैज़ वॉच्ड सुन मेरे दिल, आपको 21 तोपों की सलामी। जिन्होंने नहीं देखा उनको मेरी हमदर्दी, और जिन्होंने ये ड्रामा आगे ऐसे और ड्रामे बनाने का सोच रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। कहानी में सर पैर तो रखें, लॉजिक तो रखें। और अगेन मैं बार बार ये कहती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहानियाँ अलग अलग तरीके की ना बनाएं, रैंडम कहानियाँ ना बनाएं, बिल्कुल बनाएं, लेकिन कहानी का कोई रब्त ज़रूर रखें। इंसानी हालत या इंसानी कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन जो होती है, जो इंसानी नेचर होती है, जबिल्लत जो होती है, उससे कुछ चीज़ें कंसिस्टेंट होती हैं। एक अच्छा इंसान अच्छा काम करेगा, बुरा इंसान बुरा काम करेगा। अच्छा इंसान बुरे काम करेगा तो उस पर शर्मिंदा भी होगा, बुरा इंसान अच्छे काम करेगा तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। लेकिन ये जो लॉजिक्स हैं, ये अगर एज अ राइटर आपको लगता है कि आपकी कहानी पे अप्लाई नहीं करते, तो हो सकता है आप बिल्कुल सही समझते हो अपने दिमाग में, लेकिन ऑडियंस से मत एक्सपेक्ट करें कि वो भी इस चीज़ को सही समझेंगे। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक, लेट मी नो इफ़ यू वॉच द ड्रामा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिव्यूज़। खुदा हाफिज़। Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.